نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج طالب العلم کورس کا 6واں سبق سماعت فرما لیں۔ 6واں سبق کے اندر میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ سوال: آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: جس طرح اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر اور فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ان تمام کتابوں پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں، یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ یہ کتابیں بھی سچی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان آسمانی کتابوں پر یا ان میں سے کسی ایک پر ایمان نہ لائے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد وہ صحیفے اور کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں۔ یہ صحیفے اور کتابیں بہت سی ہیں جن کی گنتی یقینی طور پر معلوم نہیں، ان میں سے یہ 4 کتابیں مشہور ہیں۔ ان انبیاء علیہم السلام کے نام اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کا نام سماعت فرما لیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ان 4 کتابوں کے علاوہ کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اور کچھ حضرت شیش علیہ السلام پر اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان کے علاوہ کچھ اور بھی صحیفے ہیں جو بعض دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ یہ سب کچھ قرآن پاک سے ثابت ہے اور ان کو نہ ماننے والا شخص بھی کافر ہے۔ ان صحیفوں کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت و نور تھا۔ وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ اسی طرح وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی و نور، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی۔ اسی طرح صحیفوں کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے: ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات یقیناً پچھلی یعنی آسمانی صحیفوں میں درج ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں۔ لیکن قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہے کہ موجودہ تورات و زبور اور انجیل جو یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہے، اصلی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے اصلی کتابوں کو رد و بدل کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ اس لیے ان کے متعلق یہ اعتقاد نہ رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں، بلکہ یہ اعتقاد رکھے یہ اصلی نہیں ہیں، اور ان ناموں کی کتابیں ان انبیاء کرام پر نازل ہوئی تھی، یہ اعتقاد رکھنا چاہیے۔ ان ناموں کی کتابیں
ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی۔ آج کل جو تورات، زبور، انجیل ہیں یہ اصلی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے سے وہ سب کتابیں اور ان کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، اور قرآن مجید سب سے آخری کتاب ہے۔ اس کے احکام قیامت تک جاری رہیں گے۔ یہ ہر قسم کے رد و بدل سے محفوظ ہے اور قیامت تک قرآن پاک محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنا عقائد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔